اس کام میں آگے بڑھنے کا تعلق کسی شورا سے، کسی امیر سے، کسی پرانے سے، یا کسی باحیثیت آدمی سے، یا کسی باحیثیت آدمی کے سہارے سے اس کام میں آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کام میں آگے بڑھنے کا تعلق صرف دو چیزوں سے ہے، صرف دو چیزوں سے ہے، اخلاص اور قربانیاں۔ معاملہ ہر ایک کا معاملہ براہ راست اللہ کے ساتھ ہے۔ مرادوں کی عبادت سے، صفات اور اخلاص سے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروا لو تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آسمان سے قبولیت کا اعلان ہوتا ہے جو زمین پر اتارا جاتا ہے۔ روایت میں ہے سمیت اور قبول فی الارض کہ ایسے لوگوں کی قبولیت آسمان سے اتار دی جاتی ہے۔ یہ سیاسی طریقہ ہے کہ زمین سے قبولیت کی کوشش کی جائے۔ یہ سیاسی طریقہ ہے کہ زمین سے قبولیت کی کوشش کی جائے کہ ان کی قبولیت آسمان کی طرف چڑھتی نہیں ہے۔ یہ اہل دنیا کا طریقہ ہے کہ وہ ان کی شہرت کی ابتدا زمین سے ہوتی ہے، آسمان تک چڑھتی نہیں ہے۔ آسمان کی مخلوق اس نے نفرت کر دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اپنے ان کے جو ہے مدد کرنے والے اور ان کا ساتھ دینے والے ان کا ساتھ چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ ہم سمایا کرتے تھے کہ مال سے جو ہے وزارتیں بنتی بھی ہیں اور ٹوٹتی بھی ہیں، کیونکہ اس میں شہرت ہے، قبولیت نہیں ہے۔ قبولیت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اور قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھی شخص کسی بھی درجے میں کسی مخلوق سے اس بات کی امید رکھے کہ یہ مجھے آگے چلنے کے لیے سہارا دے دے تو اس کے مردہ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس کے مردہ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ یہ روایت میں کہ مردہ ہی کہتا ہے مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ، خود کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ روایت میں وہ جنازہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ، کیوں خود کیوں نہیں بڑھتا؟ کہ مردہ ہے، اور مردے سارے کندھوں پہ جاتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کیا جاوے، ان کو سہارا دیا جاوے، کہ مجھے سہارا دو، کہ کیوں سہارا دیں آپ کو؟ کہ سہارے کا محتاج ہونا مردے کی کیا علامت ہے؟ جی ہاں، اپنے اللہ کے تعلق کو بڑھانا، اپنی قربانی سے آگے بڑھنا، یہ زندہ آدمی ہے، اپنی کوشش سے آگے بڑھے۔ یہ کیا کوئی کسی کو سہارا دے دے؟ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کے یہاں مقبول ہے اسے کسی کی تائید کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ کے یہاں سے مردود ہے اسے کسی کی تائید سے کیا فائدہ ہے؟ سیدھی بات ہے، اگر کوئی کسی کی تائید کر دے تو اس سے مقبول نہیں ہو جائے گا وہ۔ اس لیے فرمایا کہ آگے بڑھو اپنی کوشش سے، ہر ایک کے لیے میدان محنت ہے۔ دو آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، اکیلے، حضرت عمر تنہا۔ یہ دونوں کہنے لگے کہ ہمیں وہ موقع مل گیا، وہ جگہ مل گئی ہے کہ ہمیں یہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، ہم سب سے آگے آ گئے۔ حضرت عمر کے دائیں بائیں، حضرت عمر کے قرب ملنا کوئی آسان بات نہیں تھی، دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں نے سوچ لیا تھا کہ اب ہم یہاں آ گئے ہیں، اب یہاں سے کوئی ہمیں ہٹا نہیں سکتا۔ ذمہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے کہ آدمی ذمہ داروں کے قریب آ جاتا ہے، مال سے، خدمت سے، ہاں ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو میدان سے محنت کر کے خروج سے واپس آئی جماعتیں انصار و مہاجرین کی۔ جب یہ انصار و مہاجرین آئے تو حضرت عمر فرمایا بھائی ہاں تم آگے آؤ، آگے آؤ، کیا ہوا، کیا کر کے آئے؟ ان سے کہا بھائی تم ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، سہیل تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ، اور حارث تم بھی ذرا پیچھے ہٹو، ان کو آگے لاؤ۔ صحیح بات ہے
جو کام کر کے آئیں گے امیر اور ذمہ دار انہیں قریب کرے گا. شکایت ہوتی ہے لوگوں کو کہ فلاں فلاں کو قریب کیا ہوا ہے، فلاں کو دور کیا ہوا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کام میں آگے بڑھنے پیچھے ہٹنے کا تعلق ہر شخص کا بحث اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، مخلوق سے نہیں ہے. سیدھی بات ہے. تو یہ پیچھے ہٹایا ان کو بھی. اجی ذرا پیچھے ہٹ گئے تو جو بھی جماعت آتی کام کر کے حضرت عمر کے پاس، وہ دیکھتی کہ یہ کون بیٹھا ہوا ہے. نہ گشت میں تھے، نہ خروج میں تھے، نہ تعلیم میں تھے، نہ 4 مہینے میں تھے، یہ نہ میدان میں تھے، نہ تشکیل میں تھے، نہ وصولیابی میں تھے. یہ کون ہے؟ جو بھی آوے ان سے کہ بھائی بھائی صاحب آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیں، ہمیں حضرت عمر سے بات کرنی ہے. صحیح بات ہے، وہ کام کر کے آئے، ان کے پاس کام ہے، احوال ہیں ملکوں کے، حالات ہیں، تقاضے ہیں، اگلی جماعتوں کا بنانا ہے، امور ہیں. جو کام کرے، جو میدان میں رہے گا مقبول ہوں گے، جو بازار جائے وہ اس کے پاس ہو گئے تجارت کے تقاضے. دوسری بات ہے جو کام کے میدان میں نہ اترے اس کے پاس کیا تقاضا. چنانچہ کمرہ بھر گیا انصار و مہاجرین سے. ان کو لوگ پیچھے ہٹاتے رہے یہاں تک کہ یہ مجبور ہو گئے کمرے سے باہر نکلنے پر، اور باہر نکل گئے دونوں. روایت میں باہر نکل کے کہا ہے کہ دوسرے سے دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہوا. دوسری جواب دیا کہ دیکھو امیر پر ذمہ دار، اس کا الزام نہیں ہے، اس کا الزام امیر پر نہیں ہے، اس کا الزام ہمارے اپنے اوپر ہے، اس کا الزام ہمارے اپنے اوپر ہے. عجیب قصہ ہے. پھر جب چلے گئے لوگ، کمرہ خالی ہو گیا، یہ دونوں دوبارہ داخل ہوئے. آ کر کہا مومنین آج ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا ان کو بلایا گیا تقاضوں پر، تمہیں بلایا گیا تقاضوں پر. انہوں نے ملکوں میں جا کے تقاضے پورے کیے ہیں، تم نے تقاضے پورے نہیں کیے. انہوں نے تقاضے پورے کیے، یہ آگے بڑھ گئے. تم نے تقاضے پورے نہیں کیے، تم پیچھے کر دیے گئے. انہوں نے کہا حضرت عمر سے مومنین اس وقت تو یہ بتائیے کہ ہمارے اس جرم کی تلافی کیا ہو، کیا کریں ہم ان کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں. جو آگے بڑھ گئے. حضرت عمر نے فرمایا کہ دنیا میں تمہارے ان کے ساتھ مشکل ہے، دنیا میں تمہارے ان کے ساتھ مشکل ہے، وہ تو ہوگا نہیں. جو آگے بڑھ گیا. ہاں اتنا ہو سکتا ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ اگر تم دونوں آج یہ ملک چھوڑ دو، مدینہ چھوڑ دو، اور فلاں ملکوں میں تم دونوں چلے جاؤ اور وہاں موت تک دین کی محنت اور خدمت میں لگے رہو اور اسی ملک میں مر جاؤ، تو میں امید کرتا ہوں شاید تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے. ہاں یہ فرمایا کہ تم ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ مدینہ چھوڑ کر، فلاں ملک میں جاؤ، وہاں دین کی خدمت کرو، دین کی تعلیم دو، وہی مر جاؤ. تو میں امید کرتا ہوں کہ شاید تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے، لیکن دنیا میں تم ان کے ساتھ ہو جاؤ یہ نہیں ہو سکتا. وہ آگے بڑھ گئے. یہ جواب دیا. تو اس لیے میرا عزیز دوستو، محنت کا میدان تو ہر ایک کے اپنے لیے ہے. فرمایا لا تکونوا امعۃ، امعاء مت بنو. پوچھا گیا امعاء کسے کہتے ہیں؟ کہ امعاء یہ ہے کہ بھئی تم کرو گے تو ہم بھی کر لیں گے تمہارے ساتھ، اگر تم نہیں کرے تو ہم بھی نہیں کریں گے. ہاں اگر لوگ حق پر ہیں تو ہم بھی حق کے ساتھ ہیں، اور اگر لوگ نہیں ہیں تو پھر ہم بھی نہیں ہیں، ہم بھی نہیں کرتے. اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے. اس لیے کام اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، اور ہر ایک کے لیے اپنے چلنے کا میدان ہے، ہر ایک کے اپنے چلنے کا میدان ہے. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے، جس میں سب سے بنیادی چیز تواضع ہے. کیا ہے؟ تواضع ہے. جی ہاں تواضع ہے.